بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب، تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا۔ ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ، جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، اچھے، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے، وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گئی۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو، ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن ہو جاتا ہے، تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے، دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں، عجیب چیز ہے نیند بھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک ایسی مشین بنایا ہے جو عام مشینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ماحول کے لحاظ سے تبدیلی آتی رہتی ہے، باہر کے اثرات لیتا ہے، جیسے اس کی باڈی باہر کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر کا انسان بھی باہر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ اندر کا انسان کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ ماہر نفسیات ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کی آنکھیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بھائی، آپ کی ناک ٹھیک کرتے ہیں، یہ آپ کے گردے میں سے پتھری نکالتے ہیں، یہ آپ کی نفسیات کو سیٹ کرنے کی بولیں کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نفسیات کیا ہے، یہ اندر کا انسان ہے۔ احادیث میں باہر کے انسان سے زیادہ اندر کے انسان کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باہر کے آدمی کو ٹھیک کرتا ہے، اس نے میڈیکل سائنس میں یہی کچھ پڑھا ہے، اندر ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں بولے نہیں۔ یہ خوب سمجھ لیں، اندر کا انسان ٹھیک کرنے کی اتھارٹی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے، یہ صلاحیت نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولیں نہیں ہے۔ آج لوگ اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے، سائیکیٹرک سے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی۔ ہاں، کسی سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب، تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا۔ ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ، جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، اچھے، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے، وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو
री स्टार्ट मारो, सेट हो गई। बहुत दफा होता है, एक दफा नहीं तो 2 दफा री स्टार्ट कर दो, री स्टार्ट से काकड़ दिन ना हो जाता है। तो जब इंसान सो के उठता है ना, तो वो भी असल में क्या है, री स्टार्ट होता है। दिन भर की टेंशनें, पैसों के मामलात और वैसे जिस्मानी थकावट, बेगम से फड्डे, ससुराल के झगड़े, सियासी बातें हैं भाई, वो दर्जनों टेंशनें लेके बिस्तर पे धड़ाम से गिरता है और दिमाग का कनेक्शन अल्लाह इस दुनिया से खत्म। वजअलना नौमकुम सुबाता, कुरान कहते हैं हमने तुम्हारी नींद को सुबात, सब काटने को कहते हैं। अजीब चीज है नींद भी, देखो नींद अजीब चीज है। आप जब अपने जिस्म को थकाते हो तो आराम का तरीका ये है कि जिस्म काम करना छोड़ दे। जैसे आप बाजुओं से वेट उठा रहे हो, बिलाखिर थकता है ना आदमी का, हाथ थक जाएगा। तो आराम कैसे दो, वेट उठाना छोड़ दो। जिम में आपने देखा होगा वेट उठाते हैं, 15वें सेट पे जाके चीखें निकल रही होती है ना, वो आवाजें आ रही होती, तो उसके बाद वो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दोबारा उठाते हैं। तो आप चल चल के थक जाते हो, उसका हल क्या है, टांगों को थोड़ी देर आराम दो, बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद दोबारा चलने के काबिल हो जाओगे, रिलैक्स हो जाएंगे ना आपके पाँव। लेकिन दिमाग जो सारा दिन सोचता है ना, दिमाग का देखो, जिस बॉडी का जो काम अल्लाह ने लगाया है उससे वो काम लेना छोड़ दो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? काम लेना छोड़ देना, हाथ से वजन उठाना छोड़ दें तो हाथ क्या हो जाएंगे, रेस्ट। चलना छोड़ दें तो टांगों को क्या मिलेगा, टांगों का काम है चलाना। अच्छा, आजकल टांगों का काम चलना रहा नहीं है। आजकल टांगों का काम सिवाय पैंट पहनने के, पैंट बांधने के, क्योंकि अगर टांग ना होती तो सलवार कहाँ पहनते हम, पैंट कहाँ पहनते। चलना फिरना लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। हर काम बाइक पे हो रहा है, हर काम बस में हो रहा है, हर जहाज में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, तो चलना फिरना क्या खत्म। तो टांगे तो बर्बाद होंगी ना, घुटनों की बीमारियां, और ये जो कुछ मस्जिदों में देखो कितनी कुर्सियां आती चली जा रही है। तो टांग को अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया है, चलने के लिए। तो ये चलेगी तो फिट रहेगी। तो अब चल चल के थक गए, तो टांग का काम था चलाना, पाँव का काम था चलाना, पाँव से वो काम लेना छोड़ दें वक्ती तौर पे। जब थक जाएं तो वो दोबारा क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अब दिमाग का काम क्या है, बोलो ना। देखो, आंखों का काम है देखना, हम कोई मुताला कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो वंस अपॉन अ टाइम लोग किया करते थे अब तो खत्म हो गया। तो तारीख भी ड्रामे देख के लोग सीख रहे हैं, हालांकि जो हिस्ट्री है ना वो किताबों में होती है। सही, मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताब है हिस्ट्री पे, तारीख पे जरूर पढ़ें आप लोग, ताकि ये जो बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों ने झगड़े खड़े किए हुए हैं ना, हजरत मुआविया पे इल्जामात, मुस्तनद तारीखी किताब है, उसको पढ़ें लाजमी। वरना आप गलत लिखी हुई तारीखें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बाज लोगों को बनु उमैया खोलिया हो गया है, तो माली खोलिया होता है ना, एक बनु उमैया खोलिया, हर बात घुमा घुमा के बनु उमैया के खिलाफ। भाई उसमें अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे काम भी हुए हैं, अच्छों को अच्छा कहो, बुरों को बुरा को, हर दौर हुकूमत में हुआ है। लेकिन उनका कुछ नफ्सियाती मसला बन चुका है। नफ्सियाती बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं, आपका कोई जाती चिढ़ हो जाती है आपको किसी से, तो हिस्ट्री पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त तारीख लिखी है उन्होंने, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उसकी तारीफ की है। खैर, ये दरमियान में एक बात आ गई। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप अगर चलते चलते थकते हैं तो टांगों से काम लेना छोड़ते हैं, तो दिमाग का काम क्या है, आंखों से जब स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, आंखें थक जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी आंखों को ऐसे करके रख देता है, किताब थक जाता है, तो फिर फ्रेश होके मुताला करना शुरू कर देता है। दिमाग का काम है सोचना, तो दिमाग को रेस्ट कैसे मिलेगा, जब वो सोचना बंद कर दे। ये अपने इख्तियार में है, बोलो ना क्या हो गया। देखो, हाथ से वेट उठा रहे थे, अपने इख्तियार में, वेट ना उठाओ। पाँव से चल रहे थे, अपने इख्तियार में। दिमाग का काम क्या है, ऑर्डर करेगा टांगों को रुक जा, टांगे रुक जाएंगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का, आपका ब्रेन है, ये सारे काम कर रहा है। इसको ऑर्डर कौन देगा, इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर ले बयान जल्दी खत्म कर ले, यही होता है ना। तो दिमाग ऑर्डर देगा तो जबान अगर बात समझ में आएगी उसके दिमाग की तो रुक जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो चलती रहेगी। लेकिन ऑर्डर कौन देता है, दिमाग। दिमाग को जब सुकून चाहिए तो उसका तरीका ये है कि दिमाग सोचना छोड़ दे। तो दिमाग को सोचना छोड़ने का ऑर्डर कौन देगा, दिमाग देगा क्या। आदमी अपने से बड़े की बात मानता है जो उस पर ऑर्डर चलाता है। दूसरी बात, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो उस यानी दिमाग अपना मातहत थोड़ी होगा, तो दिमाग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग किसी की सुनता नहीं, दिमाग को ऑर्डर वो देगा जो दिमाग से
اوپر ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا۔ نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ، سوئچ آف ہو جاتا ہے، تاریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جو دماغ کی تاریں ہیں نا، جو پھیلی ہوئی ہیں، جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، چمونی آپا کیا کر رہی ہیں، اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے، اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا، میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے صبح 1 بجے تک۔ یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جاؤ، دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے، آپ سمجھاتے نا بے سو جا، بے سو جا، بے سو جا۔ اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا، کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو، آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے، ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے، کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا، اور جاگا ہوا جب تک ہے آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے، اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں، سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا، شور شرابے کو ختم کر دینا، یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے۔ دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو، اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں۔ دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے، کیوں زندگی نکل گئی نا، جو چل رہے پھر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس کو روح سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ، جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے، سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ واکنگ کرتے ہو، چلتے 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 تھک گئے، پھر بیٹھو، آپ پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں، جب ریلیکس ہو گئی، سکون مل گیا، پھر چلو یا کوئی اور کام کرو۔ لیکن آپ ایسے بیٹھے بیٹھے درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے، اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی، تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی، تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے نہیں۔ تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک، اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا، پھر سوئے جا رہا ہے، پھر سویا ہے، تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں۔ بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ کھڑے زندگی گزار دیتی ہے وہ کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا، وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی ہے آپ کو، کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی، کہتی بھائی میرا دودھ نکال لیا، کھلا لیا، پلا لیا، بس صحیح ہے، 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے، کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے اب کافی ہے۔ اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے ایک نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ۔ سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے، خوب سمجھ لیں۔ یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی ہے، موضوع نہیں ہے، جلد کہاں نکل رہا ہوں میں، اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں۔ ایک جلدی سے ایک صحت کی بات ہے نا، پارسل ہو جانی چاہیے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، مرو گے کھا کھا کے مر جاؤ گے، بم جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا، ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو، ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار میں اتنے بادام کھانے چاہیے تو اتنا پستہ کھانا چاہیے، اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور فلاں چیز کھانے سے اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے، اور اخروٹ کے حلوے، جو
کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں, انرجی کہیں کھپے تو صحیح. پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ, اس کے بعد ایک گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں. یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا, یہ بیماریاں پیدا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا, شوگر کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں جی, بہت زبردست ہے صحت کے لیے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی, یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں, یہ زیتون بھی گلے پڑے گا. آپ زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں, انسان کی میں صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے. یا تو جم جا رہا ہو نا, کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں, پھر بکرے کھا لیں, کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت, مچھلی, دودھ, مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں, یہ کوئی اس سے اور مرو گے, برباد ہو جاؤ گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال, ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے ہو, جتنی انرجی آپ کے استعمال ہو میں اتنا کافی. صبح نہار میں ایک چمچہ شہد لے لیا, کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی ہے, 2 کھجورے بہت ہیں سارا دن. کیا کر کیا رہے ہیں, آفس میں جا کے بیٹھنا ہے, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے نا وہ کی بورڈ پہ بٹن دب رہے ہیں, یہ انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے, اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو اتنی استعمال ہو رہی تھی نا, یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ, تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ, اچھل کے نیچے گرو گے. بھائی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو, نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں, کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. تو اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں, کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے, اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں, یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی, ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے, سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے کر کے دیا ہوا ہے ڈائٹ پلان نا, کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی. اس کے بعد بھی حال دیکھو, حال تو دیکھو نا ہے کیا, نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں؟ بولو ماسی. خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے. وہ جناب بریڈ بھی ہے, اس میں انڈے بھی ہیں, اور اس میں بریڈ تو خیر کوئی زبردست خوراک نہیں ہے, انڈے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی, کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں, اور بچہ بھی گود میں ہوگا, اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی, وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی, اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے, دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے, وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا, اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا, بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں, دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں, بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا, بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے, موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے, وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں, تھوڑی وقت میں اس میں بور, اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو, سمجھتے ہو, استعمال کیا کرو, پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے. بادام کھا لو, اس سے دماغ کو
طاقت ملے, پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے, کیسے کیسے کام کیے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا آپ اتنے تیز ہو, آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا, 2-3 کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں, اس میں دماغ استعمال بولو نا یار ہوگا. نمبر 2, کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں, انگریزی سیکھ لیں, جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع. جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کند ذہن ہونا بہت تیزی سے, پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے. تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40-45-50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, استعمال کرنا شروع کر دیں, ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 78 سال کی عمر, بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا. فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں, دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں, تو وہ تجزیہ کر کر کے مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے, تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے. بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی, لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں. صحیح ہے. کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی, کوئی چیز سیکھیں, کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو, لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا, اندر کا انسان, اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا اس کو. نیند صحیح نہیں ہو رہی ہے, رے گولی کھا کے سو جا, یا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اندر ہی کا فالٹ ہے, تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں, جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں, وہ صرف علماء ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے. انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ, کتنی تکلیفیں, کتنی محنت, کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے, سورت البلد. اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے, کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں, ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں, انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے, ذہنی کوفت زیادہ. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے, انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس, خواب آور دوائیاں, سیڈیٹیوز, مسکی ادویات, یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہے. کسی کی جسمانی مشقت ہے, کسی کی ذہنی مشقت. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گئے. شیر خوار بچے کو چھوڑ کر. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی, جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے, کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے, ٹھوکر کھا کر گر رہا, کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محدود بچہ دم تو, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہوا, یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہوا؟ اس صدمے سے, اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟
इंसानों की एक अजीम अक्सरियत, शाह वली उल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं कि वो लद्दू ऊंट और कोलू का बैल बनकर जिंदगी जो 8 घंटे तक ईंटें ढो रहा, उस शख्स का तसव्वुर कीजिए, वो वाकई इंसान है या हैवान बन गया। और 8 घंटे की इस मेहनत के बाद भी हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी उसे पूरी न, और ये तो हो सकता है, नहीं होता है कि अगर बच्चा बीमार पड़ गया है तो शायद कोई बर्तन बेचे बगैर उसकी दवा का सामान न, ऐसा शख्स कितने बोझ उठा दवा, कितनी मुशक्कत के अंदर पिसा। लड्डू और कोलू का बैल इंसानों की अजीम अक्सरियत की सतह पर जिंदगी, लेकिन आपको मालूम है कि कोलू के बैल के लिए मुशक्कत ही मुशक्कत है, उसके एहसासात ये नहीं है, क्योंकि उनसे इंसान को जो सदमा पहुंचता, एक बैल को इससे कोई गरज नहीं कि उसका कोई बच्चा भी था कि नहीं था, उसको कोई बुखार हुआ है या क्या हुआ है, इस सदमे से वो बैल बचा हुआ। घोड़े को कोई पता नहीं कि मेरा भी कोई औलाद मेरी है या नहीं है, और मुझे उसका कोई सदमा है या दुख है, कोई पता नहीं। लेकिन इंसान का मामला ये है कि वालिदैन को जो जो दुख देखने पड़ते हैं अपने बच्चों के भी औलाद की, रात की नींदें हराम है इसलिए कि बच्चा बुखार में तप रहा है या दर्द से तड़प रहा है, लिहाजा नमाज हो सकती है ना बात। मैंने एक मौके पर देखा लाहौर में केरोसिन ऑयल, उस जमाने में अभी सुई गैस नहीं आई थी और अक्सर और बेशतर जो है यही मिट्टी का तेल जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसकी शॉर्टेज हो गई तो कई कई फरलांग लंबी कतारें लगती थी उन दुकानों के बाहर, डिपो के बाहर, और ऐसे ऐसे मंजर भी कि एक खातून बुर्का को, एक गोद में बच्चे को लिए हुए, एक की उंगली पकड़े हुए, बोतल हाथ में लिए हुए तेल के लिए, और कई कई घंटे खड़ी हुई। ये मुशक्कत इंसान झेलता है। गालिब ने इसका नक्शा खींचा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आसान हो हम भूल जाते हैं, वरना वाकया ये कि कल्ब हसास हो अगर, और तैदे हयात बंदे गम, असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। अच्छा ये तो हुआ लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। हैवानात का मामला एक और एतबार से आसान है, उनसे कोई मुहासमा भी है क्या, कोई जवाबदेही भी है, कोई उनको अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब भी देना। इंसान की ये ट्रेजेडी है, ये अलमिया है इंसान, इसको भी कुरान मजीद की एक सूरत में कसमें खा समाउ शक्कत के बाद क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, तेरा अलमिया, तेरी ट्रेजेडी इससे कहीं बढ़कर है, तुझे सदमे पर सदमे झेलते हुए, मुशक्कत पर मुशक्कत बर्दाश्त करते हुए एक रोज अपने रब के हुजूर में भी खड़ा हो, जवाबदेही भी कर। उस दिन के हिसाब से, उस दिन के एहसास से जो बड़े बड़े हमारी उम्मत के अजीम जो गुले सरसबद हैं, उनका ये हाल आपने पढ़ा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक अजीब कैफ के आलम में फरमाया करते थे, काश मैं दरख्तों पर चहचहाती हुई चिड़िया होता जिससे हिसाब किताब नहीं, काश कि मैं घास का तिनका होता जो आज है और कल आग में जला दिया जाता, खत्म, उससे मुहासबा कोई नहीं। वो जिसके एहसास से कि हजरत उमर जो है अपने इंतकाल के वक्त सख्त बेचैन, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनका सर जो है वो अपने जानों पर रख लिया तो कहा नीचे डाल दो, एक अजीब बेकली और बेचैन। उन्होंने कहा अब्बा जान आप क्यों परेशान, आप तो अशराए मुबश्शरा में से, आपको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत हुजूर के जरिए से इस दुनिया में दी। हजरत उमर फरमाते कि खुदा की कसम अगर क़यामत के दिन उमर बराबर सराबर पर छूट गया तो बहुत बड़ी कामयाबी। ये एहसास हजरत अली का हाल क्या होता है, अभी जो आपने हाफिज साहब से सुना, ये हजरत अली का मामला कि एक तीर पैवस्त हो गया था, किसी तरह निकल नहीं रहा। हजरत अली ने फरमाया अच्छा छोड़ो मुझे, मैं नमाज की नियत पढ़ता। नमाज की नियत पढ़ते थे तो नरसते थे, कहा किसके सामने खड़ा और किसके सामने मुझे एक दिन जवाबदेही के लिए खड़ा होना होगा। लन तज़ूला क़दम इब्न आदम, हुजूर ने खबर दी है इब्न आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे, जैसे मुजरिम खड़ा होता कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे, हत्ता युसअला अन खमसिन, जब तक कि 5 चीजों का हिसाब न ले लिया। वो 5 चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमरिही फीमा अफना, उम्र का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहाँ जाए। वान शबाबिही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पाँव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहाँ गलाई, हिसाब एक एक लम्हे का हिसाब। माले ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहाँ से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहाँ खर्च किया था, गुलशर्रों में, अय्याशियों में या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक अल्लाह के दीन के लिए। 4 सवाल हो गए, 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमूई, कहा किस काम में लगा, और खास तौर पर शबाब का दौर कहाँ लगा। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहाँ से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज, खर्च कहाँ, और आखिरी सवाल व अम्मा अमिल फीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना की। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल की आगाज की भी नौबत में आई। ये इल्म जो है ये उस रोज
سب سے بڑا وبال بن جائے. اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بنے. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو. اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب، ڈیپینڈ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیٹ اینڈ. اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکتی. اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود، لیکن پھیلنا ہے. اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آتی ہے. قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد بیشت ابھی مکمل نہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا یہ پورا یہ قرا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا. لیکن یہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے. اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں. جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا، اور حضور کی احادیث، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں. ایک باب باب الملاحم، جنگوں کا، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگیڈان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ الملحمۃ. تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ملاحم کیوں ہوں. آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں. میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب. بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری مکتبے سے آئیے پڑھے. یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی. تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دے. یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار، ان پر وہ عذاب آئے. اس سے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی. ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے. درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکنہم. یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں. لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود، اور وہ قوم یہود. ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل. اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے. الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے. انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم. حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئے. بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا. یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا. میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودی کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے. یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے
لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں۔ لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو، تو انہوں نے بتایا کہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، جو فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے، ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے عذاب آئے۔ یہ عذاب، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈ 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ سائل، پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا، دی کولونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں، دعائیں مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کر، زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کی ہم، بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں نوٹ کر لی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا ہے، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بحثیت مجموعی صورتحال کیا۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا۔ نمبر 2،
ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت، کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، وہ نہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئی ہے، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے۔ جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم، شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے، یہ ممکن نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اس سے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت۔ ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی، جس کی خبریں ہمیں۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے بس۔ اچھا مکے کو وہ کلیم نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانوں نے عرب پہ آئے گی، کیوں ہوئے مستحق ہیں، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان۔ ان میں سب سے بڑے مجرم وہ ہم مسلمانان پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر عطا کر دیا۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھے 63 برس کہاں ہے، لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس پر ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے، اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کرنے سے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی، جدھر چاہتا ہے پھر تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے، یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ یہ کہہ دیں، إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي
لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنس ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائنس کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کسی جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ لی تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کی، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ، ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے تو صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے بمبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گئے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے، یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز وہ ولنریبل ہے، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑے۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات، تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے باراک برکت والا، براک حسین اور پھر حسین کا نظر، تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، وہ تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا۔ صدر سے کون مل سکتا ہے یہ فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھیرا ہوتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے، جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا یاد۔ ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے۔ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی کے خطرناک